पाकिस्तान के खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात 2 घंटे जारी रही। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। हालिया इलाकाई कशीदगी में वज़ीर आज़म का सऊदी अरब से इज़हार यकजहती। कहा पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुनफरिद ताल्लुक़ कायम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक मुआहदे के तहत दिफाई शराकतदार हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के मुतरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अमन अमल में तामीरी किरदार को सराहा। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को इस्लामाबाद में तारीखी मुज़ाकरात और पाकिस्तान की अमन कोशिशों से मुतालिक हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन का मिशन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल का इस्तक़बाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा मुसालहती कोशिशों का हिस्सा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ जंग खत्म होने के बहुत करीब है। ईरानी मुआहिदा करने के लिए बेताब हैं। आने वाले 2 दिन का इंतजार करें। जंग अगले हफ्ते खत्म हो सकती है। जंगबंदी में 2 हफ्ते तौसी की जरूरत नहीं। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। एटमी अज़ाइम तर्क ना किए तो कोई मुआहिदा नहीं होगा। पाकिस्तान के जरिए ईरान और अमेरिका में पैगामात का तबादला जारी। ईरान के मुताबिक पैगामात का तबादला इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद भी जारी है। जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा पाकिस्तान में जंग के खात्मे समेत मुख्तलिफ उमूर पर बात हुई। ईरान आबनाए हुर्मुज़ का नेगेबान है। खित्ते में किसी भी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। पाकिस्तानी क़यादत बेहतरीन सालिस रही। पाकिस्तान की दोस्ती और कोशिशों को सराहते हैं। ईरान से राबते और नतीजा खेज बातचीत जारी है। जंगबंदी मुआहदे में तौसी की दरख्वास्त नहीं की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा ईरान जंग या अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। तमाम ममालिक के साथ तामीरी बातचीत के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका की दबाव डालने या ईरान को झुकाने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरान मसाइल के हल के लिए बातचीत को तरजीह देता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर मंसूर बिन जायद अल नहयान और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ का राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी के लिए सफारती रास्ते इख्तियार करने पर जोर। रहनुमाओं का बाहमी राब्ता जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा जद्दा से मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देंगे। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। मुलाकात गर्मजोशी बरादराना ताल्लुकात और मजबूत शराकतदारी के मुश्तरका विजन की अक्कास है। वज़ीर आज़म ने हमारे गहरे ताल्लुकात की तौसीक की जो ईमान, एतमाद और बाहमी एहतराम पर मबनी है। मुलाकात में तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। सऊदी अरब पाकिस्तानी अवाम के दिलों में एक ख़ास मकाम रखता है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्की भी जाएंगे। वज़ीर आज़म की तुर्क और कतरी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमन व सलामती से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में कशीदगी में कमी, तवानाई मार्केट में इस्तेहकाम यकीनी बनाने पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और कतर के वज़ीर आज़म का राब्ता। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का अमन के लिए सालिसी की कोशिशें जारी रखने का इरादा। अब्बास इराक़ची से चीन और जापान के वज़ीर ख़ारजा की भी गुफ्तगू। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल पर भी मुशावरत।
صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ایران امریکہ جنگ بندی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ ایک اہم موقع ہے جسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ فریقین امن پر توجہ دے تو مسائل کا بڑا حصہ حل کیا جا سکتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ایران جنگ ہماری نہیں، اس میں شامل نہیں ہوں گے، کسی دباؤ کے آگے نہیں جھکوں گا، اپنا ذہن بدلنے والا نہیں۔ پارلیمنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا جنگ میں شامل ہونا برطانیہ کے مفاد میں نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ایران میں خوش آمدید کہتے ہوئے خوشی ہوئی، مذاکرات کی شاندار میزبانی پر پاکستان کے شکر گزار ہیں، یہ ہمارے گہرے اور عظیم دو طرفہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے، خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے ہمارا عزم مضبوط ہے۔ سعودی عرب کا پاکستان کے لیے بڑا تحفہ، زر مبادلہ ذخائر کا خسارہ پورا کرنے کے لیے پاکستان کو $3 ارب ڈپازٹ دینے کا اعلان، پہلے سے موجود $5 ارب ڈپازٹ کی مدت بڑھا دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا $3 ارب اگلے ہفتے تک مل جائیں گے، حکومت تمام بیرونی ادائیگیوں کو بروقت پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خزانہ کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اظہار تشکر۔ IMF نے دنیا کو معاشی خطرات سے خبردار کر دیا، کہا تنازعات اور قیمتیں بلند رہیں تو دنیا کو مشکل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ IMF مشرق وسطیٰ میں جنگ کے حالیہ واقعات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، تنازعات نے سپلائی چین متاثر اور قیمتوں میں اضافہ کیا، دنیا بھر کے عوام اور معیشتیں شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ بچے اسکول جاتے ہیں، اسکول جانے کے لیے گیس نہیں ہوتی، بجلی نہیں ہوتی، کپڑے نہیں پریس ہوتے۔ رات بھی بیچ میں گئی ہے تو بچے بھی اٹھ گئے، آج صبح کوئی بھی اسکول نہیں گیا۔ گھنٹے بعد آ رہی ہے، گھنٹے بعد جا رہی ہے، 5 بجے سے شروع ہوتی ہے اور رات کو یہ صبح 4 بجے تک اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک بھر میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، گھنٹوں بجلی معطل ہونے سے معاملات زندگی بری طرح مفلوج، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ پاور ڈویژن نے پیک آورز میں 2.25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان کیا۔ صدر آصف زرداری کی لوڈ شیڈنگ کو کم سے کم رکھنے کی ہدایت، کہا لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں، لوڈ مینجمنٹ اعلانیہ اور مکمل شفاف انداز میں کی جائے، پیشگی اعلانات کریں تاکہ شہریوں کو مکمل آگاہی ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا چین خوش ہے کہ امریکہ مستقل طور پر آبنائے ہرمز کھول رہا ہے، چین اور پوری دنیا کے لیے یہ کر رہا ہوں، آبنائے ہرمز کی بندش جیسی صورتحال دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوگی، چین کے ساتھ مل کر سمجھداری سے کام کر رہے ہیں، یاد رکھیں ہمیں لڑنا پڑا تو ہم لڑنے میں بھی بہت ماہر ہیں، جنگ میں مدد نہ کرنے والے ممالک سے تعلقات پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ ایران کی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھنے پر وارننگ، پاسداران انقلاب نے کہا پابندیاں جاری رہیں تو خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں کوئی جہاز نہیں چلے گا، کسی بھی قسم کی درآمدات اور برآمدات کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایران امریکہ مذاکرات کے امکانات کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برطانوی خام تیل کی قیمت $94 فی بیرل ہو گئی، امریکی خام تیل کی قیمت $90 فی بیرل ریکارڈ۔ لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان لڑائی، جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 4 طبی کارکن جاں بحق، 6 زخمی، حزب اللہ کے راکٹ حملے میں 5 اسرائیلی فوجی زخمی، اسرائیل کی لبنان کی اسٹریٹجک اہمیت کے حامل قصبے بنت جبیل پر قبضے کی کوشش، اسرائیلی وزیر اعظم کی فوج کو سیکیورٹی زون کو مزید وسعت دینے کی ہدایت۔ امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں تقریباً 10,000 اضافی فوجی تعینات کرنے کا منصوبہ، واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق خطے میں امریکی فوجیوں کی تعداد تقریباً 50,000 تک پہنچ جائے گی۔ فوجی تعیناتی کا مقصد ایران پر مذاکرات کے لیے دباؤ بڑھانا ہے۔ صدر آصف زرداری نے کہا پانی کو سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرنے کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ صدر مملکت کی زیر صدارت آبی وسائل کے انتظام سے متعلق اجلاس، سنتاس معاہدے کی معطلی اور پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر اظہار تشویش۔ امریکی صحافی کیٹلن نے کہا امریکہ ایران مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں، صدر ٹرمپ سے بات ہوئی، وہ کسی بڑی پیش رفت کے لیے پرامید ہیں۔ انہوں نے کہا اسلام آباد کچھ دن مزید رکے کیونکہ اہم پیش رفت متوقع ہے۔
اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں آج بارش کا امکان. محکمہ موسمیات کی شام اور رات کے اوقات میں ملائی، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں چند مقامات پر بادل برسنے کی پیشگوئی. کشمیر، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی بلوچستان میں رات کو بارش اور یالہ باری کا امکان. بارشوں کا سلسلہ 18 اپریل تک جاری رہنے کا امکان. لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں ٹریفک جرمانوں میں کمی کا امکان. موٹر سائیکل کا کم سے کم جرمانہ 2000 سے کم کر کے 1000 روپے کرنے کی تجویز. زیادہ سے زیادہ جرمانہ 2000 روپے ہوگا. 2000 سی سی تک کار کا جرمانہ 3000 سے 5000 روپے برقرار رہے گا. لگژری گاڑی کا زیادہ سے زیادہ جرمانہ 20 سے کم کر کے 10,000 روپے کرنے کی تجویز. کمرشل وہیکل کے جرمانوں میں 150% تک کمی کی سفارش. خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں کنویں سے تیل گیس کی پیداوار کا آغاز. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے افتتاح کیا. کہا سالانہ $329 ملین زر مبادلہ بچانے میں مدد ملے گی. حکام کے مطابق کنویں سے یومیہ 15,000 بیرل تیل اور 45 ملین کیوبک فٹ گیس پیدا ہوگی. بلوچستان کے ضلع بولان میں کوئلے کی کان میں گیس بھرنے سے 3 مزدور جاں بحق. لاشیں نکال لی گئیں. محکمہ معدنیات نے کان کو سیل کر دیا. ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کروانے کا اعلان. اسلام آباد کے علاقے کرپا میں فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی. ریسکیو حکام کے مطابق مرنے والے دونوں بھائی ہیں. فائرنگ زمین کے تنازع پر ہوئی. کراچی میں تیز رفتار ٹریفک مزید 4 جانیں لے گئی. لانٹھی چاول گودام کے قریب ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق. ناگن چورنگی اور گلشن معمار میں گاڑیوں کی ٹکر سے 2 افراد دم توڑ گئے. ناظم آباد میں گاڑی کی ٹکر سے خاتون چل بسی. حیدرآباد کے علاقے کوٹری سائٹ ایریا میں شادی کی تقریب کے دوران ہوائی فائرنگ. شادی کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنے والا مووی میکر گولی لگنے سے جاں بحق. لاش اسپتال منتقل. متحدہ عرب امارات کا 1 ماہ بعد تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان. وزارت تعلیم نے کہا تمام تعلیمی ادارے 20 اپریل کو کھول دیے جائیں گے. مدینہ منورہ میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش. نواحی علاقوں میں بھی بادل خوب جم کر برسے. تبوک اور گرد و نواح میں بھی بارش. ریاض میں طوفانی بارش کی پیشگوئی. ریڈ الرٹ جاری. آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریا کی ریفائنری میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. آگ لگنے کے بعد دھماکوں کی بھی آوازیں. شعلے دور دور تک دکھائی دیے. آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا.